جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یا تو وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے. مصیبت آنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو ہماری حماقت ہوتی ہے, ہم نے احتیاط کی نہیں ہوتی تو مصیبت آ جاتی ہے. اب آپ کے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں, کبھی کوئی زندگی میں گناہ نہ ہو, سیٹ بیلٹ باندھے بغیر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اسپیڈ میں, تو ظاہر ہے کہیں بھی بریک لگانی پڑے گی تو آپ دھڑام سے شیشے سے باہر جا کے نکلیں گے. اب آپ کہیں گے یار شاید مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے ماضی میں جس کی مجھے سزا ملی ہے. آپ سے گناہ کیا ہوا؟ اچھا آپ سے گناہ کیا ہوا کہ بھائی جب سیٹ بیلٹ ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو بے احتیاطی بھی تو ایک جرم ہے نا, اس کو لوگ جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جب ایک قانون ہے اور ایک لگی بھی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے یہاں سے یہاں کھینچ کے اس کو لگا دو یہاں پہ. لیکن لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, بس جب آنی ہوگی تو کہتے ہیں نا جب آنی ہوگی تو آ جائے گی. جو خبر یعنی جو رات قبر میں گزرنی ہو تو قبر میں گزرے گی, تو ہمیں تھوڑی پتہ کون سی رات قبر میں گزرنی ہے بھائی, اس لیے ہمیں تو احتیاط کا حکم ہے نا شریعت میں. مسلمانوں کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بے احتیاطی. بالکل کوئی نظام ہی نہیں ہے, سسٹم ہی نہیں ہے. تو اس کو پھر ہم کیا لے کے جاتے ہیں کہ ہماری بدعمالی ہے. بدعمالی بہت بڑی بدعمالی ہے کہ آپ کسی چیز میں احتیاط نہ کریں, اور بعض دفعہ پوری احتیاط کے باوجود بھی حادثہ ہو جاتا ہے. تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں, یا تو اللہ ماضی میں کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما عجل له عقوبتهم فی الدنیا, اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں اس کو, کیونکہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے. تو آپ سے کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے, آپ نے توبہ نہیں کی ہوتی اور اللہ اس کو اس پہ سزا دے دیتے. لیکن یہ جب ہے جب توبہ نہ کی ہو. اگر کسی نے سچی توبہ کر لی گڑ گڑا کے اللہ سے, صحیح جسے توبہ حقیقی معنوں میں توبہ کہا جاتا ہے, وہ والی توبہ کر لی تو پھر اللہ اس کی سزا نہ دنیا میں دیتے ہیں اور نہ آخرت میں دیتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی حادثات آتے ہیں, وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ راحت اور سکون حقیقی معنوں میں صرف جنت میں ہوگا. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ساری چیزیں دنیا میں مل جائیں, یہاں غم بھی آئیں گے. یہاں پیغمبروں پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں تو داڑھی رکھتا ہوں اور میں تو والدین کا بھی خیال کرتا ہوں, یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا, پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ بچہ گم گیا تھا, اور سب سے محبوب ترین بچہ گم گیا. ساری زندگی روتے رہے. تو کیا اللہ کے پیغمبر سے کوئی جرم ہوا تھا؟ کیا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ان یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا, اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام کہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے اور اس میں یعقوب علیہ السلام کی دعائیں اور ان کا صبر اللہ نے بیان کیا ہے. اگر یعقوب علیہ السلام کو وہ مصیبت نہ پہنچتی تو کیا یعقوب علیہ السلام کو ہم اس طرح سے جانتے جیسے اب جانتے ہیں, اور ان کے وہ درجات, اور ان کے بیٹے کو اللہ نے نبی بنایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو جب بھی کوئی غم ہمیں پہنچتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. فرمایا جب بھی مصیبت پہنچتی ہے نا مسلمان کو, تو مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کر کے درجات بلند کرتا ہے یہ, اور غم پہنچتا ہے تو صبر کر کے درجات بلند کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے مصیبتیں پہنچی دنیا میں اور اس نے صبر کیا, آخرت میں جب اپنے اجر کو دیکھے گا نا تو اللہ سے کہے گا میں نے تو اتنے اعمال کیے ہی نہیں ہیں, میری اتنی نیکیاں یہ کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے فلاں موقع پر مصیبت میں نے تجھے پہنچائی تھی, تو نے صبر کیا تھا, فلاں موقع پر مصیبت دی تھی تو نے صبر کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے گا کہ کاش میری زندگی ساری مصیبتوں میں ہی گزری ہوتی, میں نے کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی. تو اتنا بڑا اجر ہے مصیبت میں صبر کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں صرف نمازی پہ اجر ملتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑی بشارتیں دی ہیں. ان اللہ مع الصابرین ہے نا قرآن مجید میں, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مصیبت پہنچے آپ کے کوئی گناہ کی سزا ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے بھی